نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. وقال اللہ تعالی فی مقام آخر شہر رمضان الذی فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ کہ جس میں نازل ہوا قرآن. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی. فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا
ایمان کی حالت کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ اللہ اس بندے کے سابقہ زندگی کے، پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک کے لیے، وہ اللہ جو ساری کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء، امام القبلتین، امام الثقلین، امام الحرمین، امام اعظم، رہبر اعظم، قائد اعظم، مرشد اعظم، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، ساری کائنات کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ محترم حضرات، جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج شعبان المعظم کا یہ آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن رمضان المبارک شروع ہو جائے گا۔ رمضان المبارک میں پھر جمعہ آئے گا، تو اس لیے میں اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا کہ استقبال رمضان کے حوالے سے کوئی بات کی جائے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کرنی چاہیے اور اس کا استقبال کس طریقے سے کیا جائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی بھی ہمارا خاص مہمان آنا ہو، کوئی بڑا مہمان آنا ہو، تو ہم اپنے گھر کی صفائی پہلے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جی سفیدی گھروں میں کرا لو، اپنی بیڈ شیٹیں تبدیل کروا لو، اور ہم مہمانوں کے آنے سے پہلے اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، اور پھر جناب جو ہم نے مہمان نوازی کرنی ہوتی ہے، ہم مہمانوں کے لیے پھر اپنے گھر میں یعنی ان کے کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں، ان کی ضیافت کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھروں کو سجا لیتے ہیں۔ کیوں کہ ہمارے VIP مہمان آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ بھی اللہ کا مہمان ہمارے پاس آ رہا ہے، اور یہ کوئی مہمان معمولی مہمان نہیں ہے، بلکہ سارے مہینوں سے افضل مہینہ ہے جو یہ مہینہ آ رہا ہے۔ اگر ہمارے پاس مہمان آنے ہوں اور انہوں نے ہمیں یہ اطلاع بھی دے دی ہو کہ ہم جی فلاں تاریخ کو آپ کے پاس آ رہے ہیں، انہوں نے اطلاع ہمیں دے دی ہو کہ ہم فلاں تاریخ کو آپ کے پاس پہنچ رہے ہیں، تو میرے بھائیوں، اگر تو ہمیں ان مہمانوں کے آنے کی خوشی ہے، اگر ہمیں ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے، تو ہم سب کچھ ان کے لیے کریں گے، بلکہ ان کے استقبال کے لیے ہم ان کو آگے اسٹیشن پہ لینے بھی جائیں گے، کیونکہ ہمارے VIP مہمان آ رہے ہیں۔ لیکن اگر مہمان آپ کو آنے کی اطلاع دے دیں کہ ہم فلاں تاریخ کو آ رہے ہیں، جب وہ گھر میں آئیں تو جناب نہ تو آپ نے گھر میں صفائی کی ہو، نہ گھر والوں نے کوئی کھانے پینے کا اہتمام کیا ہو، اور نہ ہی ان کو اسٹیشن پہ یعنی لانے کے لیے وہاں پہنچے ہوں ان کے استقبال کے لیے، اور جب وہ آئیں تو اسی طریقے سے آپ جیسے معمول کے مطابق زندگی گزارتے ہیں ایسے ہی زندگی گزار رہے ہوں، تو جب وہ مہمان آئے گا، ایک دفعہ وہ آئے گا اور آپ کا رویہ دیکھ کے وہ ناراض ہو کے چلا جائے گا،
اور پھر جا کے اپنے باقی گھر والوں کو بتائے گا، دوسرے رشتہ داروں کو بتائے گا کہ یار دیکھ لو ہم نے اطلاع بھی دی تھی لیکن اس کے باوجود ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے آنا تھا یا نہیں آنا۔ یار انہوں نے ہمارے ساتھ رویہ صحیح کیا ہی نہیں، نہ ہمیں کوئی اسٹیشن پہ لینے کے لیے آیا ہے، نہ انہوں نے کوئی گھر کی صفائی کی تھی، نہ انہوں نے کوئی ہمیں پروٹوکول دیا، تو وہ دوبارہ ان کے گھر میں آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو اسی طرح میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ اللہ کا مہمان مہینہ ہمارے پاس آ رہا ہے، تو ہمیں اس کے لیے تیاری کرنی ہے، ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے، ہم نے اس کے لیے اپنا کوئی پلان بنانا ہے، ہم نے اس کے لیے سوچنا ہے کہ یہ اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے، ہم نے اس کے لیے کیا کیا کرنا ہے۔ اور میں ابن فضل کا قول پڑھ رہا تھا، وہ کہنے لگے کہ ہمارا تو یہ معمول تھا، ہمارا یہ معمول تھا کہ ہمارے جو ساتھی تھے کانو یدعونا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں کا کیا معمول تھا، کہتے ہیں کانو یدعون اللہ ستۃ ایام، کہ وہ رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے وہ اللہ سے دعائیں کرنا شروع کر دیتے تھے۔ کانو یدعون اللہ، وہ اللہ سے دعائیں کرتے، ستۃ اشہر، 6 مہینے کیا وہ دعائیں کرتے کہ اللہ ان یبلغہم رمضان، کہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ہمیں رمضان تک زندہ رکھنا۔ کتنے مہینے پہلے بھئی؟ 6 مہینے پہلے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں؟ ثم یدعون 6 اشہر ان یتقبلہ منہم، اور پھر 6 مہینے رمضان کے بعد یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ اے اللہ جو ہم نے رمضان رکھا ہے، رمضان کے روزے رکھے ہیں، یہ قبول کر لینا۔ یعنی اتنا ان کو شوق تھا، اتنا ذوق تھا کہ 6 مہینے پہلے ہی وہ اللہ سے دعائیں کرتے۔ میرے بھائیوں ذرا آپ اپنی ایمانداری سے بتائیں، ہر بندے کو پتا ہے کہ کس کس بھائی نے یہ دعائیں ہم میں سے کی ہیں کہ یا اللہ خیر و عافیت کے ساتھ رمضان آئے، اللہ ہمیں ہماری زندگی میں بار بار رمضان آئے، اللہ ہمیں بھی رمضان تک پہنچا دینا۔ اگر تو آپ کو یہ شوق پیدا ہوا ہے، اگر آپ کو یہ ذوق پیدا ہوا ہے، اگر آپ نے یہ دعائیں کی ہیں تو آپ کہیں الحمدللہ۔ لیکن اگر آپ ٹس سے مس نہیں ہوئے، آپ نے کوئی تیاری نہیں کی، آپ نے ایک دفعہ بھی اللہ سے یہ دعا نہیں کی، تو میرے بھائیوں اپنی فکر کیجئے، یہ پھر مردہ دلوں کی علامت ہے، یہ مردہ دلوں کی علامت ہے۔ اور وہ لوگ یعنی کس طریقے سے اپنی تیاریاں کر رہے تھے، حضرت رائے پوری کے بارے میں نے پڑھا، ایک امام گزرے ہیں، ان کے بارے میں پڑھا ہے کہ ان کے مرید بہت زیادہ تھے۔ وہ جب آخری شعبان کا دن ہوتا، 29 شعبان، آخری رمضان سے ایک دن پہلے، کہتے ہیں جی وہ اپنے سارے مریدوں کو بلاتے، اپنے سارے مریدوں کو بلاتے، اکٹھا کرتے، اور پھر ان کو کہتے کہ لو جی اب انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد ہی ملاقات ہوگی، اب رمضان المبارک کے بعد ہی ملاقات ہوگی۔ اور پھر وہ کیا کرتے؟ وہ کہتے کہ اپنے ایک خاص جو ان کا نوکر تھا، مرید تھا، ان کو ایک تھیلا دے دیتے، وہ کہتے کہ لو جی جتنے بھی خطوط آئیں، جتنے بھی رمضان میں خط وغیرہ آئیں، کیونکہ پہلے خط ہی آیا کرتے تھے، اب تو موبائل ہیں، بڑی سہولتیں ہیں، پہلے خط آیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ کو اکثر، شاید آج کل کے بچوں کو تو نہیں پتہ
لیکن اگر آپ تقریباً زیادہ نہیں تو 15 سال پیچھے چلے جائیں، اتنا ہی ہے طارق صاحب، 15-20 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو پتا ہے کہ اگر کوئی خط آتا تو اس کا ایک کونا اگر پھٹا ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو سارے گھبرا جاتے. کیوں بابا جی؟ کہتے بھی خیر نہیں، خط دی نکر پاٹی ہوئی. گھبرا جاتے سارے کہ بھئی یہ خط جو ہے خیر والا نہیں ہے. وہ ڈر ڈر کے لوگوں سے پڑھاتے تھے. اور پھر اگر کوئی بندہ بیمار ہو جاتا، ٹھیک ہے نا، یا کوئی مر جاتا تو خط ڈالتے، وہ خط ان کے پاس پہنچتا، پھر بندہ وہ جناب آتا. اب تو مرنے سے پہلے ہی بندہ پہنچ جاتا ہے، اس کو فون کر دیا تھا کہ آ جاؤ. یعنی اس طریقے سے خطوط آتے ہیں، پھر ان کو پڑھا جاتا. تو وہ رائے پوری اپنے نوکر کو کہتے کہ بھئی جتنے بھی خط آئیں آپ نے ان خطوط کو ایک تھیلے میں ڈال دینا ہے، اور پھر رمضان کے بعد پھر ان کو نکالتے، پھر پڑھ پڑھ کے دیکھتے کہ کون مرا ہے، کون جیا ہے، کس کو کیا کام تھا. یعنی وہ رمضان المبارک کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اب رمضان آ گیا ہے بھئی، اب دنیا سے ملاقات نہیں، اب خط و خطابت کا سلسلہ نہیں ہے، اب مریضوں کو ملنے کا سلسلہ نہیں ہے. اب صرف اور صرف اگر ملاقات ہوگی، اگر باتیں ہوگی تو وہ اللہ کے ساتھ. تو اس طریقے سے وہ رمضان کا اہتمام کیا کرتے تھے. اور خود پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دعا کرتے تھے کہ اللہم بارک فی رجبہ و شعبانہ، اے اللہ تو ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت فرما، وبلغنا الی رمضانہ، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، یعنی رمضان تک ہمیں زندہ رکھنا. میرے بھائیوں، خوش قسمت ہے وہ بندہ کہ جس کی زندگی میں رمضان دوبارہ آ جائے، وہ بڑا خوش قسمت بندہ ہے. حضرت علی کہتے ہیں، سنو ذرا بات غور سے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، وہ کہتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے کے بارے میں کہ بھئی امت محمدیہ پر اللہ کا یہ ایک خاص کرم ہے. کیوں؟ کہ اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو معاف کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو معاف نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ نہ رمضان کا مہینہ نازل کرتا، یعنی نہ رمضان کا مہینہ آتا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کو نازل کرتے. قل هو اللہ احد، یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس سے یہ ثابت ہوا کہ سورہ اخلاص کی کتنی شان ہے. کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو معاف نہ کرنا ہوتا، عبدالوی صاحب، اگر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو معاف نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سورہ اخلاص کو بھی نازل نہ کرتا اور رمضان کا مہینہ بھی نہ آتا. اندازہ آپ کیجئے کہ سورہ اخلاص کی کتنی برکت ہے. میرے بھائیوں، کچھ اور نہیں، رمضان آ رہا ہے، آپ اپنی نیتوں کو درست کریں، آپ اپنا ایک پلان بنائیں، اپنی سوچیں. کوئی آدمی تاجر ہے، اس کا جب سیزن آتا ہے تو جناب وہ اپنے سیزن کے لیے دن رات محنت کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے جناب؟ اپنی مصروفیات کو ترک کر دیتا ہے. وہ کہیں جاتا نہیں کہ جناب اب ہمارا سیزن آ گیا ہے، ہماری کمائی کا موسم ہے، سیزن ہمارا آ گیا ہے. وہ اپنے دوستوں کو نہیں ملتا، دن رات محنت کرتا ہے کہ یار آہی تے مہینہ ساڈا سیزن دا ہے، ٹھیک ہے نا، پھر تے گاہکی نہیں آندی، پھر تے جناب ویلے ہی رہیدا سارا سال. تو وہ اپنے سیزن کے لیے محنت کرتا ہے، بڑی تگ و دو کرتا ہے کہ جناب ساڈا یہ سیزن چنگا لگ جائے. تو میرے بھائیوں، یہ رمضان جو آ رہا ہے یہ بھی ایک نیکیوں کا سیزن آ رہا ہے.
اس کے لیے ہم اپنی نیتوں کو درست کریں۔ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تھا کہ یا معاذ اخلص نیتہ کا، اپنی نیت کو خالص کر لے، یکفی کا، تیرے لیے تھوڑا سا عمل ہی کافی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، نیت کا اہتمام کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ نیت کرتا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہے، نیت کرتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے شہادت کی موت نصیب فرما، اس کی نیت ہے، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ بندہ بستر پہ فوت ہو جائے، میدان جہاد میں اس کی موت نہ آئے، بستر پہ وہ فوت ہو جائے، قیامت والے دن وہ شہیدوں میں سے اٹھایا جائے۔ کیوں؟ کہ اس نے یہ نیت کی تھی، اس نے نیت کی تھی۔ تو انما الاعمال بالنیات، اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ تو مجھے تندرستی دے، میں رمضان کے اللہ روزے رکھوں گا۔ تندرستی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور میں آپ کو اور بھی یہ بات کی وضاحت کر دوں کہ اللہ تعالیٰ چونکہ دلوں کے بھید جانتا ہے، ایک بندہ واقعہ ہی بیمار ہے، بیچارہ شوگر کا مریض ہے، بی پی کا مریض ہے، واقعہ ہی وہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں تندرستی کی حالت میں وہ روزے رکھتا تھا، تہجد پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، بیمار ہو گیا۔ اب اللہ چونکہ دلوں کے بھید جانتا ہے تو میرے بھائیوں وہ بیچارہ روزے نہیں رکھ سکا، تو اللہ اپنے فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، یہ بندہ تندرستی کی حالت میں روزے رکھتا تھا، تیرا قرآن، میرا قرآن پڑھتا تھا، یہ تہجد پڑھتا تھا، اب یہ بیماری کی وجہ سے یہ کام نہیں کر سکا، تو آپ نے ان کے کھاتے میں اجر پورا ہی لکھنا ہے۔ یہ میرے اللہ کی رحمت ہے، وہ رحمان ہے اللہ، وہ رحیم ہے اللہ، وہ غفار ہے اللہ، وہ وہاب ہے اللہ، اتنا مہربان ہے اپنے بندے۔ فرماتے ہیں اللہ کے فرشتوں، چونکہ یہ تندرستی کی حالت میں روزے رکھتا تھا، اب یہ بیمار ہو گیا ہے، میں دلوں کے بھید جانتا ہوں، آپ نے اس کے کھاتے میں اجر پورا لکھنا ہے روزے کا۔ تو میرے بھائیوں، ہم اپنی نیتوں کو خالص کر لیں۔ آپ نیت بنائیں کہ انشاءاللہ الرحمن اللہ اگر میری زندگی میں یہ رمضان آ گیا، کئی بیچارے ایسے ہیں کہ وہ رمضان سے پہلے دنیا سے چلے جائیں گے، آپ نیت کریں کہ اللہ اگر میری زندگی میں رمضان آ گیا تو زیادہ نہیں، میں ایک بار قرآن انشاءاللہ مکمل کروں۔ اور سنیے، اگر اس کو یہ موقع نہ ملا، مرنا ہے سب نے، اگر وہ رمضان سے پہلے چلا گیا، میرے بھائیوں، میرے پیارے نبی کے فرمان کے مطابق رب کعبہ کی قسم، اگرچہ اس نے قرآن نہیں پڑھا، وہ پہلے ہی چلا گیا، اللہ میرا دلوں کے بھید جانتا ہے، اس کے کھاتے میں پورے قرآن پڑھنے کا اجر لکھا ہے۔ تو اس لیے یہ نیت کر لیں کہ اے اللہ، میں نے رمضان میں انشاءاللہ ہر روز، چاہے میں 10 روپے دوں، چاہے میں 5 روپے دوں، چاہے میں 100 روپیہ دوں، اللہ میں نے رمضان میں ہر روز صدقہ کیا کرنا ہے، اللہ میں رمضان میں خیرات اللہ کرنی ہے، میں نے اللہ لوگوں کے روزے افطاری میں نے کروایا کرنی ہے، اللہ میں رمضان میں اللہ میں اپنی اصلاح کر لوں، اللہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو میرے مزدور ہیں اللہ میں تیری رضا کے لیے ان کے اوپر نرمی کروں۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مزدور کے اوپر بھی رمضان میں نرمی کرنی ہے، اگر ان سے پہلے تم 12 گھنٹے سے کام لیتے ہو، 10 گھنٹے کر دو، 8 گھنٹے کر دو، ان کے اوپر مشقت نہ کرو، وہ بھی انسان ہے،
جس نے تجھے مالک بنایا ہے اسی نے اس کو نوکر بنایا ہے۔ میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنایا تھا، میں تفسیر پڑھ رہا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک کتا جس کو خارش کی بیماری تھی وہ نوح علیہ السلام کی طرف بھاگا بھاگا آیا تو نوح علیہ السلام نے ڈنڈا اٹھا لیا اس کو مارنے کے لیے۔ جب ڈنڈا اٹھایا تو کتے نے اللہ تعالیٰ کو یہ بات کہی، اے اللہ تو مجھے زبان عطا کر، میں تیرے نبی سے بات تو کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ کے آگے کیا مشکل ہے، اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت دی تو وہ کتا کہنے لگا ہماری عبرت کے لیے، ہمیں سمجھانے کے لیے، ورنہ پیغمبروں سے ایسے گناہ کیسے ہوتے ہیں۔ تو کتا نوح علیہ السلام کو کہنے لگا کہ اے نوح، جس رب نے تجھے نبی بنایا ہے، جس رب نے تجھے پیغمبر بنایا ہے، اسی رب نے مجھے کتا بنایا ہے، مجھے مارتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں کہ نوح علیہ السلام اس کی بات سن کر اتنا روئے کہ ان کا نام ہی نوح پڑ گیا، نوحہ کرنے والے۔ ویسے ان کا نام کہتے ہیں عبد الغفار ہے، لیکن زیادہ رونے کی وجہ سے ان کو نوح کا لقب دیا گیا۔ تو میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس رب نے آپ کو مالک بنایا ہے اسی رب نے ہی اس کو نوکر بنایا ہے۔ وہ اللہ تجھے بھی نوکر بنا سکتا تھا۔ تو اس لیے یہ نیت کرو کہ جو ہمارے نوکر ہیں، ہمارے ملازم ہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے ان کے اوپر نرمی کریں گے، اور جب آپ اللہ کی رضا کے لیے ان کے اوپر نرمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آپ کے اوپر نرمی کر دیں گے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے ہم اپنی تیاری کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، ایک پلان بنائیں کہ انشاءاللہ رمضان میں ہم نے اتنا قرآن پڑھنا ہے، رمضان میں ہم نے انشاءاللہ اتنا صدقہ خیرات کرنا ہے، رمضان المبارک میں ہم نے انشاءاللہ افطاریوں میں حصہ ڈالنا ہے، رمضان میں انشاءاللہ ہم نے ذکر و اذکار کرنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب آپ نیت کر لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بھی عطا فرما دے گا۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ایک حدیث سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ افسوس تو یہ ہے کہ جو تمہیدی باتیں ہوتی ہیں میرے بھائی لیٹ آتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ بات کہاں سے شروع ہوئی۔ تو جب یہ نہ پتہ چلے کہ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی تو اس کا مزہ نہیں آتا۔ یہ بھی ہماری بے حسی ہے، یہ ہماری دین سے دوری ہے کہ ہم اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ 7 دن کے بعد بھی میرے بھائیوں ہم کوشش نہیں کرتے کہ ہم ٹائم پہ مسجد کے اندر پہنچیں، ہمیں ٹائم ہی نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا۔ اتنے بے ہوش کہ دیکھو یہ مسجد خالی ہے، اگر یہ ہوتا کہ جناب فلاں سیاستدان یہاں آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کو 1000 روپیہ ملے گا جو پہلے آئے گا، تو میرا خیال کہ فجر کی نماز ہی سارے جماعت کے ساتھ ادا کرتے، صرف 1000 کی خاطر۔ اور یہاں تو پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سب سے پہلے آتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنا ثواب عطا کرتے ہیں گویا کہ اس نے ایک اونٹ اللہ کی راہ میں ذبح کر کے تقسیم کر دیا۔ اونٹ تقریباً 5 لاکھ کا ہے، ویسے تو مہنگے بھی چلو کم از کم۔ تو اگر آپ کو یہ کوئی کہہ دے سیاستدان آ کے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی آپ آئیں گے 5 لاکھ تو بڑی دوری بھی ہے، پھر تو شاید آپ مسجد میں یعنی جائیں نہ گھاری، صرف یہی 5000 کا ہی وہ کہہ دے کہ 5-5 ہزار ملنا ہے تو یہاں جگہ نہ ملے۔ لیکن ہم بے حس ہیں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین ہی نہیں ہے، 2 پہیاں تے کدھر گئیاں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ رب کا قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا
اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے لیے بلایا جائے اپنے کاروبار چھوڑ دو، جلدی جلدی تم مسجد کے اندر آؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ فکر روزی میں لوگ بھول کے خدا کو، خیال رزق ہے اور رازق کا کچھ خیال نہیں۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ پیارے نبی نے فرمایا، حدیث تو لمبی ہے، شارٹ کٹ بات کرتا ہوں، کہ وہ بندہ بھی بدبخت ہے، ہلاک ہو جائے بندہ، وہ بدبخت ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے آپ کو نہیں بخشایا۔ تو میرے بھائیو رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے تیاری کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، اللہ سے دعائیں کریں کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دینا، ہماری زندگی میں بار بار اللہ رمضان نصیب فرمانا۔ یہ نیکیوں کا سیزن ہے، اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔